نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیج نمبر 65، شرک اصغر۔ یہ شرک کی وہ قسم ہے جو واضح نہ ہو۔ شرک اصغر کا مرتکب ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اور یہ کفر کے برابر نہیں ہے۔ البتہ اس سے توحید میں نقص واقع ہوتا ہے، یعنی آپ کی توحید کامل نہیں ہوتی۔ یہ شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا، یعنی اس سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کو معبود بھی مانتا ہے، خالق مالک رازق سب کچھ مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ کبھی وہ ایسا صرف نفس کو خوش کرنے کی خاطر کرتا ہے، کبھی دنیا طلبی کی غرض سے، کبھی لوگوں میں عزت و جاہ، شرف اور جاہ و منزلت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نفس اور دوسری مخلوق کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ اصل بات، یعنی اس کے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کا یا مخلوق کا کچھ حصہ شامل ہو۔ تو شرک شراکت سے نا، یعنی کسی اور کی شراکت ہو گئی۔ اور پیچھے ہم شرک اکبر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، الوہیت میں، عبودیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو تھوڑا یا زیادہ شریک کرنا۔ لیکن یہاں یہ وہ قسم نہیں بلکہ اس سے الگ ہے شرک اصغر، کہ جس میں انسان اپنے اعمال میں کسی اور کو، اعمال کی نیت میں کسی کو شریک کر لیتا ہے، جس سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ شرک کی اسی قسم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ للشرک اخفی من دبیب النمل الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ قال قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ خفیف یعنی ہلکا، لائٹر۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کہو تو تم سے شرک کی کم مقدار اور زیادہ مقدار سب ختم ہو جائے، یعنی سارے شرک سے نکل جائے۔ دل چاہتا ہے نا یہی۔ ہو سکتا ہے آج کل آپ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل میں توحید راسخ کر دے، شرک کا ذرہ بھی نکال دے، سارا عمل تیرے ہی لیے خالص ہو جائے۔ تو آپ نے اس کا طریقہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس شرک سے بھی تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ یعنی کچھ چیزیں تو انسان کو پتا ہوتا ہے جب وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پھسل گئی، کہاں بھٹک گئی، لا علمی میں انسان کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ ہی کی توفیق سے انسان اس مصیبت سے نکل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ شرک اصغر کی اقسام۔ ریاکاری۔ ریا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رآ، دیکھنا، اور ریا دکھانا۔ کاری جو ہے وہ کار سے فارسی کا لفظ ہے، یعنی دکھاوا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا خوف مجھے تم پر سب سے زیادہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، ریاکاری۔ یعنی بڑے بڑے شرک سے تم بچ جاؤ گے، لیکن اس سے تو شاید کوئی بھی نہیں بچا۔ پھر ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے نیک سمجھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، شرک خفی۔ خفی کہتے چھپا ہوا۔ اس لیے سمپل لفظ کے بھی میننگ بتا رہی ہوں۔ آج کل حج سے متعلق بہت سوالات آ رہے ہیں نا، جو لوگ عام طور پہ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے۔ تو جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے۔ تو ابھی آخری سوال جس کا جواب دیا میں نے کہ طواف وداع نہ کرنے کی صورت میں دم دینا ہوگا، تو واپس سوال آیا کہ دم کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن الفاظ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، دم دینا کتنا عام بولتے ہیں، تو پھر ان کو ایکسپلین کیا کس طرح ایک بکری جو ہے، ایک بکرا، دمبی، جو بھی گوٹ ہو، اس کو مکہ میں ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کو کھلانا۔ تو بہرحال تو شرک خفی۔ کوئی شخص نماز، تو ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی۔ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو صرف اس لیے اچھا پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے، کسی انسان کے لیے اس کو اچھا کر دے۔ یعنی آپ اپنے کمرے میں آرام سے نماز پڑھ رہے تھے اپنے طریقے پہ، اتنے میں آپ کے ہسبینڈ داخل ہوئے کمرے میں، تو آپ نے نماز کو اور اچھا کر لیا تاکہ آپ ان کی نظر میں زیادہ پائز بن جائیں۔ تو یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز کہ انسانوں کو دکھانے کے لیے اپنا عمل اچھا کرنا، پھر لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے عمل کرنا۔ یعنی یہ بھی اتنا بڑا فتنہ آج کے دور میں، خصوصاً سوشل میڈیا کے دور میں، کہ کوئی پکچر پوسٹ کر کے پھر یہ انتظار کرنا کہ کتنے لوگ لائک کرتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں نا۔ یعنی جب ہم لائکس ڈیمانڈ کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے۔ کوئی بھی نیکی کر کے تعریف کا انتظار کرنا کہ اب کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہو، لیکن اس عمل سے مقصود لوگوں کی تعریف حاصل کرنا،
تو یہ ریاکاری ہوتی ہے. ظاہری طور پر نماز اچھی کر دینا، صدقہ خیرات اچھا سا کرنا، بڑا سا کرنا دکھاوے کے لیے، اور مقصد کیا ہو کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں میں شہرت ہو. اسی طرح با آواز بلند قرآن کی تلاوت خوبصورت طریقے سے اس لیے کرنا تاکہ لوگ سن کے تعریف کریں، لوگوں میں نیک نامی ہو کہ فلاں کی قرات، فلاں کی آواز، اس کیا کہنے. تو اس سے عمل ضائع ہو جاتا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. یعنی اگر آپ تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر وہی نیت رکھیے، کسی کو سنانا مقصود نہ ہو. پھر اسی طرح دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیا کا مال چاہنے کے لیے جہاد کرنا، دینی علم حاصل کرنا، یا اسی طرح کے دیگر نیکی کے کام کہ جن کے نتیجے میں اسے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى. بخاری کی روایت ہے، درہم و دینار اور چادر اور کمبل کا غلام ہلاک ہو جائے، یعنی کہ جو اپنے عمل کے نتیجے میں کسی سے مال چاہتا ہے یا کوئی لباس مثلا چاہتا ہے، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہے. یہ ہے پہچان کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا اور نیت آپ کا مطلب کیا تھا کہ مجھے یہاں سے کچھ مل جائے، کوئی مادی فائدہ ہو جائے. اب اگر وہ کسی نے دے دیا، مثلا آپ کہیں آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ دین سیکھ رہے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ مثلا آپ لوگ دین سیکھ رہے ہیں تو لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ سکھا دیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو بلاتے ہیں جی آئے ہمارے گھر میں اکیلے ہیں، آپ اس میں درس دیں. اب وہاں جانے سے پہلے اپنی نیت کو بالکل خالص کریں کہ میں یہاں اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اپنی آخرت کا اجر کمانے کے لیے جا رہی ہوں، میں کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. تو میں نے جب شروع میں یہ کام شروع کیا تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیا چارج کرتی ہیں. مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس کام پہ چارج بھی ہوتا ہے. پھر پتہ چلا کہ ہاں جو نعت خوان وغیرہ میلاد وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ، وہ باقاعدہ پہلے طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دیں گے. تو پھر اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک کرتے کرتے کاروبار سا بن گیا، ایک بزنس بن گیا. اس دین کے کام کو بزنس نہیں ہونا چاہیے، اور کرنے والے کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے میں جا کر لوگ اتنا مجھے دیں گے تو میں جاؤں گا اور یہ مجھے دیں اور یہ میری فرمائش ہے اور یہ میرا مطالبہ ہے، یہ بول کے کہے اور یا پھر دل میں رکھے کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے یہ ملے گا. ایسی کچھ بھی نیت نہیں ہو. جو کام آپ تعریف یعنی اس کا ریاکاری یا اللہ کی عبادت میں شرکت کیسے ہے کہ جو کام آپ کو اللہ کا قرب پانے کے لیے کرنا چاہیے وہ آپ کسی ہڈن نیت کے ساتھ کہ مجھے یہاں سے کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے گا. اور یہ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مادی یا مالی فائدہ نہیں بھی ہوتا تو نیت میں یہ بات آ جائے کہ اس سے میرا کوئی کنیکشن بن جائے گا اور اس سے میرا کوئی فلاں کام آسان ہو جائے گا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، اور جیسے کسی مشکل وقت میں کوئی رشتہ دار کام آتا ہے ایسے کوئی دوست بھی کام آتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوستی کا مقصد بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی خاطر دوستی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے. ہاں یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جن کے ساتھ بھی ہم ہوتے ہیں ہم انسان محتاج ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی اچھی بات کے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ مالی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، نہ کوئی مقصد غرض نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا بول لے ہم سے، اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ہیلدی تعلق وہی ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کی خوبیوں کو مد نظر رکھا جائے اور اس کی خامیوں کو اگنور کیا جائے، اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. اس سے حسد ختم ہو جاتا ہے جو کہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کی اچھائی کی ضروری نہیں کہ وہ پہ ہی کرے، کسی مطلب کے لیے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے بھی کرے کہ فلاں شخص میں نے یہ بڑی خیر پائی ہے. اور اس سے پھر یہ کہ جو انسان تعریف کرنا جانتا ہے نا، کسی کی خوبی کو اکنالج کرنا جانتا ہے، وہ دوسرے کو تو شاید کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، خود اس کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. وہ نیگیٹو تھنکنگ سے بچ جاتا ہے، یا وہ جلنے کڑنے سے بچ جاتا ہے، ذہنی بیماریوں سے امراض سے بچ جاتا ہے. تو اور ایک اچھے اخلاق کی علامت بھی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی کی خیر کو بھی نظر آئے. تو بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں، امام ابن قیم، کہ نیت اور ارادے میں شرک تو بے کنار سمندر ہے. یعنی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کا کوئی کنارہ اینڈ ہے ہی نہیں. اس سے کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں. جو بھی اپنے عمل سے رضائے الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا خواہش مند، اس کا مقصد قربت الہی کی بجائے کچھ اور ہے، اور وہ اپنے عمل کی جزا دنیا میں لینا چاہتا ہے. وہ اپنے عمل کی جزا دنیا میں لینا چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کا مقصد ہے. ایسا آدمی نیت اور ارادے کے شرک میں مبتلا ہے. تو نیت اور ارادہ صرف اللہ کے لیے ہونا ہی اخلاص ہوتا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر شرک اصغر میں غیر اللہ کی قسم کھانا،
غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات والعزی فلیقل لا الہ الا اللہ، تم میں سے جس نے لات اور عزی کی قسم کھائی اس پر لازم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کیوں؟ اس کا تو دین ہی چلا گیا، بتوں کی قسم کھا لی تو دین ہی چلا گیا۔ اسی طرح تیری زندگی کی قسم اور مجھے اپنی زندگی کی قسم وغیرہ درست نہیں، کہنا درست نہیں، کھانا ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم کھانا درست نہیں، یہاں تک کہ کعبہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے، کعبہ کی بھی نہیں، کیونکہ کعبہ مخلوق ہے تو اللہ کے ساتھ نہیں اس کو ملا سکتے۔ اس کے برعکس رب کعبہ کی قسم کھانی چاہیے۔ قتیلہ بنت سیفی الجہنیہ سے مروی ہے، اہل کتاب کا ایک بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر شرک نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا تقولون اذا حلفتم بالکعبۃ، آپ لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کعبہ کی قسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، پھر فرمایا جو شخص قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ یعنی اگر کوئی نان مسلم بھی آپ کو صحیح بات بتاتا ہے تو اس پہ آرگیو نہیں کرنا چاہیے اور باعث نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں نے کہا اس لیے میں نہیں مانوں، اگر بات صحیح ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی کسی بھی تنقید کا جواب دینے کا اتنا یہ خوبصورت انداز ہے نا، اس سے زیادہ آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، یعنی مسلمان جو کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ایسا کرتے تھے، لیکن صحابہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے اور پھر وہ ان کے نوٹس میں آیا تو اس نے آ کے آپ کو بتایا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم لوگ تو نہیں کرتے، تم نے کہاں سے سنا، کون کرتا ہے، یہ بولا نہیں، کوئی ڈیپینڈ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ اب جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کے نام کی قسم کھائی جانی چاہیے، مخلوق کی نہیں، یعنی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عنہما ہونا چاہیے کیونکہ دونوں صحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت، جب تم میں سے کوئی قسم کھائے تو یوں نہ کہے کہ جو اللہ اور تو چاہے، بلکہ یوں کہے جو اللہ چاہے اس کے بعد جو تو چاہے، اس کے بعد کا لفظ آنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جملے بھی نہیں بولنے چاہیے اگر یہ کتا نہ ہوتا تو چور ہمارے گھر میں داخل ہو، اگر یہ بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے، وغیرہ قسم کے جملے بھی اپنے اندر شرک کا پہلو رکھتے ہیں کہ اس سے انسان کے عقیدے میں کیا ہوتا ہے کہ کتے نے بچا لیا یا بطخ نے بچا لیا یا ان میں کوئی طاقت۔ اسی طرح یہ کہنا بھی شرک اصغر میں ہے کہ جو اللہ نے اور آپ نے چاہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے اور اللہ کو برابر کر رہا ہے؟ یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے، مجھے نہیں ساتھ ملاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے برابر قرار نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اللہ اور محمد نام بھی ساتھ ساتھ لکھتے، یہ بھی درست نہیں۔ ہاں جی، اللہ رسول کے حوالے یہ بھی نہیں کہتے، جو اللہ رسول چاہے یہ بھی نہیں کہتے، اللہ رسول نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور ایمان والوں سے ہوتا ہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں یہ نا کہ فائدہ مند، دیکھیں کلمہ شرک کی تعریف کی، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں غائب سے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے۔ جہاں خبر ہوتی ہے، صرف خبر دی جاتی ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ بھی اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا۔ قرآن کی قسم اگر یہ سوچ کے کھانا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کلام ہے، کلام اللہ ہے، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مخلوق سمجھ کے آپ کرتے ہیں تو پھر شرک ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ امام احمد بن حنبل نے بہت کوڑے کھائے تھے اس بات پر دفاع کرتے ہوئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خلق قرآن کا مسئلہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خلق کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے، تو کیا سنا؟ خلق قرآن کا مسئلہ۔ خلق قرآن میں دیکھیے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک فزیکل چیز ہے، مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ کی۔ تو علماء کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے حتی یسمع کلام اللہ، تو وہ کہتے تھے اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسے کلام کیا جاتا ہے، ایسے آواز آئی تھی، بات حروف بھی تھے، آواز بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر نمودار ہوتا ہے، یعنی کہ جو
اچھل کر نہیں نکلتا بلکہ ویسے ہی ویٹنس ہوتی ہے. اور منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے. ودی وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں. کہ اسی طرح لکوریا بھی اس میں آ جاتا ہے. جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا، حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے. لکوریا کا جو سیکریشن ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسی طرح چلو بھر پانی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے. حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے. یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، بوس و کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے سو میں ازار باندھتی. آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا. رگ، بوریا کیا ہوتا ہے؟ رگ یعنی کپڑے کا پیس، یہ جائے نماز جیسے ہوتی. میں نے کہا میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس حدیث سے لا علمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، جائے نماز پہ بیٹھنا نہیں، اور اگر حالت حیض میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی، یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے، یا اور بہت سے تردد کیے جاتے ہیں. تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی. اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں. جنابت کے احکام. وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں. وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں. جنابت کا لفظ جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں، نہیں بچنا. مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1 جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے. نمبر 2 صحبت کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد. نمبر 3 حیض کے بعد. نمبر 4 نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد. اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو. اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو. صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی. عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا.
یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو واٹر ڈسچارج ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو پھر غسل کرنا ضروری۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ جنبی کے بالوں کا مسئلہ، حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی، یعنی وہ یہ تو کہنے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا، قل هو اذی، اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں، اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے۔ تو ان دونوں میں بھی فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں۔ بہت سے بچے ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ شرم کے بارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف۔ تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ تو اس میں کیا صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، یعنی 3 دفعہ کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے، تو ساری اسکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں، پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں۔
شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں. تو سر کی اسکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے اسکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے کہ 3 دفعہ کرنا، تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ اسکن کی خشک نہ رہ جائے. تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کس بات کا؟ ایمان لانے کا. کس پر؟ اللہ پر، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ان پیغمبروں کی طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ تمام انبیاء دیے گئے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور پھر اس معاملے میں لا نفرق بین احد منہم، ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اب بات یہ ہے کہ جن رسولوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں جانتے ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا نام تو ذکر کیا گیا ہے، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا. اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا ان پر اجمالاً ایمان لانا واجب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہاں بھی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، یہاں بھی کیا بتایا گیا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا معلوم نہیں ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ النساء میں آتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں، اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا. تو ایمان بالرسل ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث جبریل میں، کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. آپ نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا کہ ایمان کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہ لایا جائے. اسی طرح توحید بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول پر ایمان نہ لایا جائے، اور اس کے لیے علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. رسولوں میں سے بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا کفر ہے، یا ان میں فرق کرنا. سورۃ النساء میں ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، آپ کی کتاب میں ہو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایمان لانے اور نہ لانے میں پھر کتنا بڑا فرق ہو جاتا کہ جو کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اولئک هم الکافرون. وہ چھوٹے موٹے کافر بھی نہیں، وہ پکے کافر ہیں جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کریں. تو اب اس میں
ہمیں کسی بھی رسول کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ جتنے رسول بھی آپ نے بھیجے ہم ان سب کو مانتے ہیں, کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں. کیونکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں آیت کے دوسرے سے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. تو ان کو ان کا اجر بھی ملے گا. اوپر والوں کے لیے کیا عذاب مہینہ, اور نیچے والوں کے لیے کیا ہے سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور رحیم. یعنی یہ عقیدے کا معاملہ ہے, ایمان کا معاملہ ہے, اس میں کسی قسم کا رد و بدل, شک و شبہ, کمی بیشی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اور ایک نبی کا انکار دراصل سب نبیوں کا انکار ہو جاتا ہے. جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے نا کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. اس وقت کتنے رسول آ چکے تھے, اور ابھی تو نوح علیہ السلام ہی آئے تھے, یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی آئے ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, شیخ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, بہرحال قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں. تو جو بھی آئے تھے ان کو بھی اور آئندہ آنے والوں کو بھی وہ مانتے تھے. یعنی اس وقت تک تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی نا, تو انہوں نے کیا کیا, جنہوں نے مانا سب کو مانا, اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے سب کا. تو اس سے مطلب اصل میں یہ ہے کہ جس نے ایک کا انکار کیا, جس نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا, گویا اس نے سبھی کا کر دیا, کیونکہ ان کے زمانے میں تو کوئی اور رسول نہیں تھا نا. تو مرسلین کا لفظ یہاں اوور آل سب کے لیے آیا. اب ایمان بالرسل کی کچھ تفصیل ہے. تمام پیغمبروں کا توحید کی طرف دعوت دینا, اس بات کی تصدیق کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا جو انہیں ایک اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کے انکار کی دعوت دیتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی ہر امت میں جو رسول آیا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کا اصل کام کیا ہے, اصل مقصد کیا ہے, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار. یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں, اثبات بھی اور نفی بھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, سو میری عبادت کرو. ٹھیک ہے, تو تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا, اور اس میں بنیادی عقیدہ ایمان تھا جس میں سب سے پہلے توحید تھی, اور اس کے بعد رسالت, اور پھر آخرت اور ملائکہ اور وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن شریعتیں فرق رہی ہیں تمام انبیاء کی, وہ ہر دور کے ضرورت کے مطابق ان کو احکامات دیے گئے. لِكُلٍّ, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں, اور ان کی مائیں مختلف ہیں, اور ان کا دین ایک ہی ہے. میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو تمام انبیاء کے درمیان جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے, عقیدہ توحید ہے. ٹھیک, ہر رسول نے آ کر یہی دعوت دی, لیکن باقی احکامات میں فرق ہے مختلف طرح سے. پھر یہ کہ تمام پیغمبر ہدایت یافتہ اور نیک تھے. ٹھیک, اس بات کی تصدیق کہ تمام پیغمبر سچے, نیک, ہدایت یافتہ, معزز, متقی اور امین تھے, یہ بھی اس ایمان لانے کا حصہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اہل کتاب میں سے بعض نے کیا کیا ہے کہ بعض پیغمبروں کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے ہیں. اور تم ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ تمام پیغمبر معصوم ہیں, متقی ہوتے ہیں, امین ہوتے ہیں, جو انہیں ملتا ہے پیغام آگے دینے کے لیے وہ پورا پہنچاتے ہیں, ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی, اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی تھی, اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی.
اور احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر سب لوگوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اپنی رسالت اور تبلیغ کے لیے مخلوق میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا، اور وہ جسمانی صحت اور اخلاق میں بھی سب سے کامل تھے۔ مخلوق میں سے کوئی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی کوئی شخص خود سے پیغمبر نہیں بن سکتا، چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی متقی پرہیزگار پارسا بن جائے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ پھر یہ کہ تمام پیغمبروں نے امانت کا حق ادا کیا ہے۔ اس پر ایمان لانا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا انہوں نے اسے کھلم کھلا پہنچا دیا اور امانت کا حق ادا کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار ہوں۔ سورۃ الاحقاف میں ہے قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون، اس نے کہا بے شک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، یعنی بات کو سمجھتے نہیں۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبر انسان تھے، یہ ساری باتیں رسالت کے سلسلے میں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ تمام پیغمبر سچے تھے، سب سے افضل تھے، انہوں نے امانت کا حق ادا کیا، وہ ہدایت یافتہ تھے، وہ نیک تھے، اور ان سب نے توحید کی دعوت دی، ان سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ تو یہ ساری باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ایمان سے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ تمام پیغمبر انسان تھے یہ بھی ماننا چاہیے۔ تمام انبیاء اور رسول انسان تھے، کھاتے پیتے نکاح کرتے سوتے اور بیمار ہوتے تھے، ان کو بھی غم خوشی اور تھکاوٹ لاحق ہوتی تھی۔ سورۃ ابراہیم میں ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، یعنی قرآن یہ بتاتا ہے۔ پھر سورۃ الفرقان میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا وہ بے شک وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے جیسے عام ہیومن بینگز کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے واضح طور پر یہود و نصارہ کے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کی نفی کی ہے، یعنی وہ انسان تھے، اللہ کی اولاد نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے وہ چاہے گا جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ درست ہو، اور اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہو جائے، کمی ہو جائے، اضافہ ہو جائے تو اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا لازم ہوتا ہے کہ جب سلام پھیر لے تو واپس مقتدیوں کی طرف رخ کر لے، پیٹھ پھیر کے نہ بیٹھے، منہ اپنا دوسری طرف کر لے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کم پڑھی ہے تو آپ نے فوراً واپس قبلے کی طرف منہ کر لیا اور سہو کے 2 سجدے ادا کیے اور سلام پھیرا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں،
اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے صاحب کے کر لے۔ کیا مطلب کہ یقینی بات کہ مثلا پڑھی ہے کہ نہیں 2 رکعتیں کہ 3، تو ان کو پھر جو یقینی بات ہے 2 تو پڑھی ہیں تو پھر 2 بنا کے مزید اگلی 2 بھی پڑھ لے اور سجدے صاحب کر لے۔ پیغمبر غیب سے صرف اتنا واقف تھے جتنا اللہ نے انہیں بتا دیا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے تھے سوائے اس کے جو اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو اپنے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ غیب سے صرف اتنا ہی آگاہ تھے جتنا اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا تھا، خود سے غیب جاننے کی صلاحیت انہیں نہ دی گئی تھی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے، بس وہ اپنے غیب کے علم پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول پسند کر لے۔ درجات میں پیغمبر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو تفریق والا معاملہ نا وہ ہے کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، وہ فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی طرف سے کسی کو بڑھانا چڑھانا اور کسی کو کم کر دینا، لیکن درجات بہرحال ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہ ماننا کہ پیغمبر درجات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اب یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا، یہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ ان کا عقیدہ رسالت بھی بالکل درست رہے، کہ ان ساری باتوں کو ماننا ہے، ان میں سے کسی چیز میں ڈاؤٹ نہ رہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں دلیلیں قرآن سے ہی لائی جا رہی ہیں، اپنے پاس سے نہیں کوئی بات بنائی گئی۔ پھر اسی طرح سورۃ سبا میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فضیلت کی بات، کہ ان کو فضل عطا کیا اور انہیں خاص آواز دی جس سے وہ تسبیح پڑھتے، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، تو یہ ان کی خاص خصوصیت تھی۔ پھر پیغمبر معصوم عن الخطا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غلطی نہیں کرتے۔ یہ ایمان لانا کہ پیغمبر غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ اور ہر عیب سے پاک رکھتے ہیں، وہ خلاف مروت کاموں، عزت و وقار کے منافی اعمال اور انسانی قدر و منزلت کو برباد کرنے والی حرکتوں سے بچے رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک سے اگر کسی صغیرہ گناہ کا اظہار ہو تو اسے ان کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے، اور وہ جلد ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ، انابت اور رجوع کر لیتے ہیں، جس سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے غلطی ہوئی ہی نہیں۔ اسلام واحد دین ہے جو انبیاء کی عصمت کا داعی ہے۔ عصمت کس کو کہتے ہیں؟ عزت، اور داعی دعوت دینے والا، یعنی اس کو کلیم کرنے والا، اور انہیں بہتر اور عمدہ القاب سے نوازتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں پیغمبروں کے لیے کیا کیا صفات آئی ہیں؟ محسنین، صالحین، فضلناہ علی العالمین، صدیق النبی، لسان صدق علیہ، عند ربہ مرضیہ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جس سے ان کو اللہ نے جو عزت دی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ پیغمبروں کے معصوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء کے معصوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک باز اور مقدس ہیں، اپنی مرضی سے نہ کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں، ان کا ہر کام اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ہم وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید وضاحت سے کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش نفس سے بولتا ہے، وہ تو صرف ایک وحی ہے جو پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں تک کوئی بات آپ کہتے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ طاغوت انشاءاللہ تیسرے سپارے میں آپ تفصیل سے اس کا پڑھیں گے۔ طاغوت کا لفظ طغیانی سے ہے۔ جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے پانی کا؟ کیا ہوتا ہے پانی؟ باؤنڈریز کراس کر کے باہر نکل آتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ سرکش کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں کھینچنا، سرکشی کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اطاعت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا سر نیچے، نہ ماننا تو ہم اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طاغوت کا مطلب ہے ہر وہ قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا سر بلند کر لے، اطاعت نہ کرے، جن میں سے نمبر 1 کون تھا؟ ابلیس، جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو پھر اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔
ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر بھی کیا، میں نہیں مانتا اس بات کو. تو جب بھی طاغوت کا لفظ آتا ہے تو سب سے پہلے شیطان کا لفظ ذہن میں. اب وہ نہ تو خود اطاعت کرتا اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. تو اللہ کی اطاعت کرو اور طاغوت کا انکار کرو. یعنی شیطان اب صرف یہ نہیں کرتا کہ خود نہیں مانتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا قسم کھائی تھی کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور ان کی اکثریت کو بہکا لے جاؤں گا اور آپ اس کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی میں انہیں اطاعت کرنے نہیں دوں گا. تو طاغوت سرکش قوتیں، شیطان یا شیطان کے چیلے جو بھی ہوں، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، جنہوں نے اپنے عوام کو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دی. کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو کیا ہوتا، عوام بھی مسلمان ہو جاتی. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی مسلمان ہوتا یا اللہ کی اطاعت، خالص ایک اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا تو وہ اس کو سزا دیتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے اس کو. یہ طاغوت ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ لوگ ہمیں کچھ کہیں گے، سرکشی کریں گے، یعنی ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، تو بہتر ہے ہم بس اللہ اللہ کرو اور ان کا انکار نہ کرو. آپ کہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی بات بھی ٹھیک ہے اور شیطان بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے یہ شیطان کا جو ایجنڈا ہے، یہ شیطان کے جو سوچے ہیں یا کچھ یہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ خالص توحید نہیں ہے. خالص توحید کیا ہے کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، نہیں مانو. اب سمجھ آ گئی؟ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس بات کے ساتھ نفی نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کلمہ توحید جو ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے، لا سے، لا الہ، سب کی نفی، الا اللہ، سوائے اللہ، صرف ایک اللہ کو معبود مان. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو کیا ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی مانتے ہیں، لگ سکتا تھا نا ساتھ. تو یہ توحید یعنی بات پوری نہیں ہوئی، ایبسولوٹ بات نہیں ہے یہ، ٹھیک، اس میں شک کا گنجائش ہے، ایڈیشن کی گنجائش ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے سوائے اللہ کے، تو یہ ہے خالص توحید، سب کی نفی. اور تمام پیغمبروں نے یہی کیا، سب کی نفی کر کے ایک اللہ کی غلامی. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں نہیں کہ بہت سے لوگوں کا بیک وقت غلام بنے، ہو بن بھی نہیں سکتا. شرکا متشاکسون جیسے قرآن میں آتا ہے، ہر کوئی اپنی طرف کھینچے گا. عقیدے کا حصہ میں نے، یعنی عقیدہ توحید جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیغمبروں کے ذریعے ہی ہمیں وہ تعلیم ملی ہے. پیغمبر کو مانیں گے تو پھر ہی اللہ کو مانیں گے جس نے ہمیں بلایا اس طرف. جی آپ سبھی تک کچھ. جی یعقوب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ تو پیغمبر نہیں تھی. نہیں پیغمبر نہیں، لیکن فضیلت کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بھی ایسی فضیلت دیتا ہے. فضیلت کا جو ہے نا مسئلہ، کانسیپٹ، وہ تو ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں. آپ دیکھیے کہ پھلوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. آپ کیوں کہتے ہیں آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے؟ اسی طرح اور چیزوں میں بھی یعنی فضیلت، جیسے رمضان باقی مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے، جمعے کا دن باقی دنوں کے مقابلے میں، راتوں میں رمضان کی آخری آیت، دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور اسی طرح پیغمبروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. رشتوں میں سے بھی بعض کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، جیسے ماں جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں فضیلت رکھتی ہے ماں ہونے کے اعتبار سے. اسی طرح باقی چیزیں. جی پیچھے کوئی اور؟ ٹھیک ہے، ہاں جی آپ ایک منٹ. کہ پہلے انبیاء جو عیسیٰ علیہ السلام اور آخری آیات بشری کی جاتے ہیں. جی ٹھیک. نبوت وہبی چیز ہے. وہب کا کیا مطلب؟ گفٹ، ہبہ سے، ہبہ کو کہتے ہیں. انبیاء کا چناؤ خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ جسے چاہتا ہے یہ منصب عطا فرماتا ہے، اسے محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی رسالت رکھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اپنا کلام انسان تک پہنچانے کے لیے انسانوں ہی میں سے انبیاء کو منتخب کرتا ہے. کسی غیر مخلوق کو اس نے کبھی بھی رسول بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا. تو اس میں 2 باتیں آ گئی، ٹھیک ہے. ایک کیا کہ رسالت محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ چنتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسانوں کی طرف رسول انسان ہی بھیجے گئے، کوئی اور مخلوق نہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ
بعض لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا دعویٰ کیا، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی کیا. وہ کس نے کیا تھا؟ مسلمہ کذاب نے. ٹھیک ہے، تو کسی کے اپنے آپ کو نبی یا رسول ڈکلیئر کرنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا. وہ جعلی نبی ہوتا ہے اور اس کو ماننا نہیں چاہیے اور اس کا انکار کرنا چاہیے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے. ٹھیک، تو ور صغیر میں بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ کو غلط معنی پہنا کر اور بیکار کی دلیلیں دے کر لوگ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، تو سورۃ النساء میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. کون کون ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، اب اس سے ایک جھانسا دیا جاتا ہے. اچھا آپ بتاؤ کہ آپ سیدھا راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو کس کو فالو کرو؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین.